بسم الله الرحمن الرحيم يا مهدي 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 میں خود پہچانوں کہ میرے اندر یہ فرق کیوں، کیسے، کس لیے رکھا گیا، اور اس فرق کو پھر میں کیسے استعمال کروں، پھر میں اپنے خاتون ہونے پر واقعا ناز کروں گی اور ان فرقوں سے اپنی انشاءاللہ زندگی کو نورانی کروں گی. تو اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو واقعا بہت لطف آتا ہے، انسان شکر ادا کرتا ہے کہ الحمدللہ رب ذوالجلال نے یہ فرق دیا اس خاص ذمہ داری کے تحت. اچھا جی، اور ایک اور جو ٹوٹلی خطبہ نمبر 80 ہے، کہتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اس خطبے کے شأن صدور کے متعلق غور و فکر کرنا ہوگا. جیسے قرآن کی آیتوں کے لیے شأن نزول ہے، اس طرح خطبات اور آئمہ کی احادیث کے لیے شأن صدور ہے، کہاں صادر ہوا، کہاں انہوں نے کہا، کب کہا، اس حالات کو دیکھنا ہوتا ہے. قرآن میں کیوں ہمیں شان نزول دیکھنے، شان نزول سے اس کی میننگ میں کتنی ہیلپ ملتی ہے نا، کہ کب کیوں کیسے کہا گیا. تو یہاں پر بھی اس کا شان نزول دیکھا جائے تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ خطبہ جو ہے وہ جنگ جمل کے بعد دیا گیا. اور جیسے قرآن میں بھی رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء، اس کا ترجمہ کیا ہے، کوئی بتائے گا؟ الرجال قوامون علی النساء. انگلش میں اس کا ترجمہ ہوگا men are the maintainers of women. جی، مختلف ترجمے کیے گئے، وہی محافظ، نگہبان، قوام یعنی وہ سرپرست. یا اب مجھے کہنا یہ ہے کہ آپ جو بھی اس کا ترجمہ کریں، یعنی مرد کو سرپرستی حاصل ہے، قوام حاصل ہے، کچھ اعتبار سے برتری حاصل ہے عورت پر، ٹھیک ہے نا، خانوادے میں. تو یہاں مرد سے مراد، رجال سے مراد سارے مرد نہیں ہے، کیونکہ مرد کو قوام حاصل ہے یعنی اس کو نفقہ دینا ہے، اس کو خرچہ دینا ہے، اس کو ہماری حیا اور عفت کا خیال رکھنا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے. اس کو ہم کبھی کبھی انفارچونیٹلی اپوزٹ لیتے ہیں کہ او دیکھیے قرآن میں ہے، بلکہ یہاں تو بیچارہ مرد کی رسپانسبلٹیز بتا رہے ہیں کہ وہ بیچارہ خدمت گزار ہے عورتوں کا، تو یہاں ہر مرد مراد نہیں ہے. مرد سے مراد یہ نہیں گلی میں جائیں کسی بھی مرد سے کہیں گے تم پر نفقہ واجب ہے مجھے دو، نہیں، بلکہ شوہر، کیونکہ یہ خانوادگی عائلی نظام کے متعلق بتایا جا رہا ہے. یعنی یا آپ دیکھ لیں کہ یا باپ ہے، ٹھیک ہے، یا بھائی ہے، یا جو بھی آپ کا سرپرست ہے. مرد سے مراد یہاں پر صرف نظام خانوادہ میں جو آپ کا سرپرست ہے وہ مراد ہے، ہر مرد مراد نہیں ہے. تو عربی زبان میں ایسا النساء سے مراد ہر عورت مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ خانوادگی فقہی مسائل کو بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو کسی نے بھی ترجمہ نہیں کہ الرجال سے مراد سارے مرد ہے، کہ جن سے مرد کا سیکس جو ہے اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ ہے ہی برتر عورت سے، نہیں، ایسا بالکل اسلامی کسی فقہی نظام میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی. اور دوسرا یہ کہ آپ اگر پورے نہج البلاغہ کو پڑھیں، آدھے کو نہ پڑھیں، صرف یہ نہ پڑھو کلو وشربو، یہ بھی پڑھو ولا تسرفو، ٹھیک ہے، آدھی آیت نہ پڑھو اور مس یوز نہ کرو. تو یہاں پر بھی کچھ علماء جواب دیتے ہیں کہ جی اگر آپ خطبہ نمبر 27 کو دیکھیں خطبہ نمبر 80 کے مقابلے میں، تو وہاں پر امام علی نے مردوں سے یوں کہا ہوا ہے یا اشباہ الرجال ولا الرجال، اے مرد نما لوگوں، تم تو مرد ہی نہیں ہو، تمہیں کوئی مرد کہا جا سکتا ہے؟ جو کام تم کر رہے ہو، جو سٹیپ تم لوگوں نے لیا ہے، زمانے کے چلیں خلیفہ تو ہیں زمانے کے، جب امام ظاہراً خلافت پہ تھے، اس کے باوجود جو ہے اس کے ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کیا گیا. تو یہ سارے شان صدور کو دیکھنے کے بعد ہمارے لیے بات واضح ہو جاتی ہے کہ تمام خواتین کے متعلق اولا نہیں ہے، ثانیاً اگر آپ نے لے بھی لیا عورت کی نیچر کے متعلق بتا رہے تو یہ مراد ہے. اچھا جی، دوسرا جو پارٹ ہے وہ نواقص ایمان کا ہے کہ عورت کی ایمان بھی کم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کچھ مہینے میں کچھ ایام جو ہے وہ مصلی پر نماز کے لیے بارگاہ الہی میں حاضری نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے.
تو اس کا جواب یوں دیا گیا کہ اولاً ایسا نہیں ہے، یہ شاید ہماری مومنات کے لیے تھوڑا سا ایک دم نیا مطلب ہو بہت سے لوگوں کے لیے، کہ کیا نماز کے ٹائم حیض کے دنوں میں خاتون وضو کر کے جا نماز کے اوپر بیٹھ سکتی ہے؟ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ بیٹھ سکتی ہے؟ فقہی مسئلہ آپ کو پتہ ہے؟ اچھا، کیا کرے بیٹھ کر؟ مصلی کے اوپر بیٹھ کر خاتون کیا کرے؟ کیا ثواب ہے، کیا فتویٰ ہے؟ جی، تسبیح پڑھے، تسبیحات اربع پڑھ سکتی ہے اور ذکر کر سکتی ہے۔ اس کے وضو کا ثواب ہے؟ جی، کس نے کہا ہے؟ فتویٰ ہے؟ فتویٰ دیکھا آپ نے؟ ہاں، فتویٰ ہے یہ تمام۔ میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا نئی نئی باتیں ہو رہی ہیں۔ ارے ہم کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں، قرآن موجود ہے، اہل بیت کا کلام موجود ہے، فتاوی مجتہد اہل بیت کے کلام اور قرآن کو دیکھ کر موجود ہے۔ کوئی خود سے تو کہاں سے کوئی بات لائیں گے، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا۔ یہ مجتہدوں کے اکثر مجتہدین بلکہ تمام مجتہدین نے اپنے رسالوں میں توضیح المسائل میں مستحبات میں اس کو باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ جب آپ ایون حیض کے ایام میں ہیں تو آپ اگر وضو کریں گی اور اپنے آپ کو ظاہراً پاک رکھیں گی تو اس کا اثر ہے۔ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ہمارا کلچر ایسا تھا۔ دیکھیے گفتگو، یہ کلچر الگ ہے، اسلام الگ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ احادیث معصومین کی وجہ سے آپ یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ جی آپ پروف لاؤ قرآن سے تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں۔ اگر کوئی مثلا مجھ سے ایسا کہے کہ جی یہ تو کہہ رہی ہیں کہ حدیث میں ہے اور فتاوی مجتہدین ہے صرف، تو آپ کیا مجھے قرآن کے ذریعے پروف کر سکتی ہے میرے لیے کہ نماز صبح 2 رکعت ہے؟ نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی فروع دین، خمس کس طرح دیا جائے، زکوٰۃ کے نصاب کیا ہیں، انہیں کب دیا جائے، کیسے دیا جائے، آپ ہم سب عمل کرتے، سارے مسلمین زکوٰۃ دیتے، لیکن کیسے دیں، کب دیں، صحیح، کتنا دیں، کس نے بتایا؟ احادیث نے۔ کوئی بھی فروع دین قرآن میں تفصیل کے ساتھ ان ڈیٹیلز نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو؟ کوئی بھی جو نماز جو کہ ستون ہے، جو کہ پلرز ہیں، وہ نہیں ہے، اس کی ڈیٹیل نہیں ہے، تو باقی تو دور کی بات۔ تو اس لیے یہ بات غلط ہے کہنا ہمیشہ کہ صرف اور صرف قرآن ہو تو ٹھیک، ورنہ ہم نہیں مانیں گے، تو پھر آپ نماز بھی نہ پڑھو، پھر آپ کوئی بھی فروع دین کو تفصیل سے انجام نہ دو۔ تو یقیناً جب ہمیں یہ بات مل رہی ہے، ایک اسپیشلسٹ ہمیں بتا رہا ہے جو کہ مثلا مجتہد ہے کہ جی میں نے اپنی ریسرچ قرآن اور آیات اور روایات کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالا ہے، تو ہمارے لیے حجت ہے، یہ عقل کہتی ہے، یہ دل کہتا ہے۔ تو جب خاتون وضو کرتی ہے تو وہ نور اور وہ جو سپر ہے، وہ جو اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے وسوسہ شیطانی سے، وہ سب کے سب ایفیکٹس اس میں ہوتے ہیں۔ حتیٰ شاید اگلی جو بات کہوں وہ آپ کو اور زیادہ تھوڑی عجیب لگے، وہ یہ ہے کہ قرآن بھی پڑھ سکتی ہے، ثواب اس کو کم ملتا ہے، مکروہ ہے۔ اب دیکھیں انفارچونیٹلی ہمارے یہاں مکروہ کا بھی صحیح ترجمہ سب کو نہیں پتا، بہت سو کو پتا بھی ہے، ماشاءاللہ دن بدن علمی لیول ہمارے ماشاءاللہ لوگوں کا بڑھتا جا رہا ہے، لیکن کچھ ایسی بہنیں ہوں گی شاید وہ سمجھے مکروہ کا مطلب یعنی نہ کرو، نہیں، مکروہ کا مطلب عبادت میں الگ ہے اور غیر عبادت میں الگ ہے۔ مکروہ عبادت میں جیسے کچن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ وہاں آگ ہوتی ہے اور آپ آتش پرست کی طرح بننا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ کرو وہ کام اور بالکل نہیں کرنا چاہیے، صحیح؟ تو سوائے ان سوروں کے بعض فتویٰ کے مطابق جن میں